بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہے تو ان احادیث سے ہمارا کیا تعامل ہے، اور ان احادیث پر جو شبہات ہے تو ان شبہات کا رد کیا ہے، اس سے متعلق موجودہ دور میں لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کے بارے میں آج کا درس ہے۔ پہلی بات جو امام مہدی سے متعلق لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اٹکل پچو ہے، اور خارج میں اس کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ عبداللہ بن زید محمود نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام مہدی سے متعلق احادیث وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک کتاب، ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، جس میں انہوں نے امام مہدی سے متعلق احادیث پر اعتراضات کیے ہیں اور امام مہدی سے متعلق احادیث کو انہوں نے رد کیا ہے، اور اس کا جواب مختلف حضرات نے دیا ہے، اور علامہ بدر عالم میرٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور شبیطانی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں اس کے جوابات دیے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شیخ جو عبدالعزیز بن باز نے ایک رسالہ ہے الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر، تو اس رسالے پر انہوں نے تقریض لکھا ہے، اور یہ رسالہ شیخ حمود بن عبداللہ تویجری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس پر ایک تقریض شیخ عبداللہ بن باز نے لکھی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق احادیث ان کا کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث اٹکل پچو ہے، ان کا کوئی یعنی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں درست نہیں، بلکہ شیخ حمود بن عبداللہ نے جو کتاب لکھی ہے الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے صحیح، حسن اور ضعیف روایات کے درمیان فرق کر کے عبداللہ بن زید محمود کے رائے کو رد کیا ہے۔ تو اس بارے میں پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ عیسی ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ امام مہدی وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ صحیح مہدی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لا یزداد الامر الا شدہ ولا الدنیا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا مہدی الا عیسی ابن مریم۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں مروی ہے، اور امام حاکم اس حدیث کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ مَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ عِلَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبًا لَا مُحْتَجًّا بِهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے مستدرک میں اس لیے نہیں ذکر کی کہ یہ قابل استدلال ہے، بلکہ میں نے یعنی بطور تعجب اس کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم اور علامہ ابن عمر الدانی نے السنن الواردہ فی الفتن میں یہ حدیث نقل کیا ہے، اور اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث یعنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کا مدار محمد بن خالد انجلدی پر ہے، اور اس کے بارے میں امام ذہبی نے حضرت ازدی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ یہ منکر الحدیث تھے، اور امام عبداللہ حاکم نے اس کو مجہول کہا ہے،
اس وجہ سے میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے کہا ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم سے متعلق حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اور ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج سنت النبویہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں اس کو مجہول کہا ہے۔ ایسے ہی صنعانی نے اس کو موضوع، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحادیث الموضوعہ میں اس کو موضوع کہا ہے۔ ایسے ہی علامہ سیوطی نے العارف الوردی فی اخبار المہدی جو الحاوی للفتاوی میں ان کا ایک رسالہ ہے، تو اس میں بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ ایسے ہی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس حدیث کے سند کو ضعیف کہا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الضعیفہ میں اس حدیث کو منکر کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو قادیانی فرقہ ہے تو انہوں نے اپنے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا دعویٰ اس حدیث کے تناظر میں کہا ہے کہ وہ مہدی ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور آخر زمانے میں وہ مہدی آئیں گے اور وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور یہ قادیانی مہدی بھی ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ اس وجہ سے اور اس کی سند کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث ہیں تو وہ احادیث ان میں سے کئی احادیث صحیح ہے جن کو ابو داود، امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ابن ماجہ کی حدیث کی لا مہدی یا الا عیسی ابن مریم، اس سے بہت سے فرقوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ احادیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس وجہ سے امام مہدی نہیں ہوں گے، تو یہ حدیث انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور اس حدیث کو لے کر امام ابو محمد ابن الولید بغدادی اور دیگر حضرات جیسے کہ علامہ ابن خلدون وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا ہے، لیکن ان کی یہ رائے شاذ ہے اور ان پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد جو ہے علامہ ابن الجوزیہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ 4 قسم پر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام مہدی کا کوئی ظہور نہیں، بس حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ حقیقی مہدی ہے، اور ان کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، جس کے راوی محمد ابن خالد الجندی ہے، اور محمد ابن خالد الجندی اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم قابل استدلال ٹھہرائے بھی تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کامل مہدی نہیں آئے گا قیامت تک علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے مہدی ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے مہدی نہیں ہوں گے، بلکہ چھوٹے مہدی بھی ہوں گے، جیسے کہ حضرت امام مہدی وہ مہدی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں چھوٹے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دمشق کے مشرقی مینارے پر وہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور کتاب اللہ اور کے مطابق فیصلے کریں گے، یہودی و عیسائیوں کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے، اور اس کے زمانے میں ساری جو کفری ملتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مہدی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے علاوہ جو مہدی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں کم ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یا لا علم الا ما نفع ولا مال الا ما وقع وجہ صاحبہ، تو جیسے کہ ہے کہ علم وہی ہے جو آدمی کو نفع دے، مال وہی ہے جو آدمی کی عزت بچائے، تو ایسے ہی مہدی کامل مہدی تو یہاں لا کمال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کامل مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان سے پہلے بہت سے مہدی ہوں گے، لیکن جو کامل جو مہدی موعود ہے وہ مہدی موعود حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اور علامہ شیخ حافظ شہاب الدین ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ابن ابراہیم الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، اس کی ایک اور تعویل کی ہے کہ لا مہدی یا عیسیٰ، یعنی
حضرت یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مہدی آئیں گے تو وہ حقیقی مہدی ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مہدی آئیں گے وہی حقیقی مہدی ہوں گے۔ ان سے پہلے جو مہدی آئیں گے وہ لغوی اعتبار سے مہدی ہوں گے، یعنی ظاہر اور باطن ان کا شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ مہدی نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی علامہ قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ المہدی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ جو لا مہدی الا عیسی ابن مریم ہے یہ روایت یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کئی روایات متواتر روایات اس بات پر موجود ہے تواتر معنوی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ایک آدمی تشریف لائیں گے جو حقیقی مہدی ہوں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ لا مہدی الا عیسیٰ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح فرض بھی کر لیں تو اس کا یہی جواب ہے کہ کامل مہدی جو معصوم ہوگا نبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گناہوں سے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے قبل البعثۃ و بعد البعثۃ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ایسے ہی دوسرا اعتراض حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنے احادیث ہیں تو وہ احادیث صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو ضعیف ہے اور یا تو وہ موضوع ہے اور یا منکر ہے، صحیح احادیث نہیں ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے الاحتجاج بالعصر علی من انکر المہدی المنتظر، عرب دنیا میں یہ مشہور ہے، ہمارے علاقوں میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے عقید ظہور امام مہدی، اور ایسے ہی حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ 37 احادیث اس بارے میں صحیح ہے، اور یہی نظریہ کئی معتبر علماء کا ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام خطابی نے، امام عابری نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم نے، علامہ شوکانی وغیرہ کئی حضرات نے ان کی یہ رائے ہے کہ یہ احادیث صحیح ہے اور یہ تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے۔ اور امام مہدی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، تو ان کا یہ مہدی ہونا یہ حقیقی ہے۔ اور جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنے احادیث ہیں تو ان سارے حدیث کو ملا کر یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا جب ظلم و جور سے بڑھ جائے گی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک آدمی آئیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہی بات محمد بن حسین عابری نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ بات شہرت تر پہنچ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہی بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ میں جو ان کی کتاب ہے فتن سے متعلق، ان میں بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ امام مہدی کا جو نظریہ ہے تو وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اور وہ جو ائمہ مہدیین ہیں ان میں سب سے آخر میں وہی ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور یہ نظریہ جو شیعہ حضرات کا ہے کہ وہ سرداب سامرہ میں 5 سال کی عمر میں غائب ہو چکے ہیں، تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ مہدی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے دور میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد حضرت دجال، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ احادیث اس سے ثابت ہوا کہ امام مہدی سے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ اس بارے میں صحیح احادیث نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان احادیث کو یعنی کئی اہل علم نے اس کے یعنی جو اگرچہ سند کے اعتبار سے بعض روایت ضعیف ہے لیکن تعدد طرق سے ان کے یعنی حسن لغیرہ کا دعویٰ کئی حضرات نے کیا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی
اہل علم جو کے جو تصانیف ہے تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ یا صحیح ہے، اور اگر کوئی ضعیف ہے تو دوسری احادیث کے تناظر میں ان کا معنی وہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ موضوع ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ بات علامہ صفادینی نے بھی نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں یہ بات تواتر تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا کہ وہ آخری زمانے میں اہل بیت کے سے تشریف لائیں گے، لہٰذا اس سے انکار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں صحیح طریقے سے پہنچ جائے، صحیح سند سے پہنچ جائے، تو اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شہادت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات کہتے، نبی علیہ السلام جو بات کہتے ہیں تو وہ یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وہی سے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو روایات سند کے اعتبار سے درست ثابت ہوں تو ہم اس کا اقرار کریں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات درست ثابت ہو اور اس کا اقرار نہ کریں تو گویا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا انکار کیا، یعنی گویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں اور ہم نے اس کا انکار کیا۔ تو جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور امام ابو محمد المقدسی نے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے بارے میں خبر دیں تو ان پر ایمان لانا وہ واجب ہے، اور اس کو نقل کرنا وہ لازم ہے۔ اور اگرچہ ہم موجود نہیں ہیں، یہ نبی اسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور نہ ہم اس زمانے میں موجود تھے، لیکن جو صحیح سند سے ہمیں پہنچ جائے اور تو ہم اس بات کو مانیں گے اور اس بات کو یعنی اس پر یقین رکھیں گے۔ اور جیسے کہ اسراء اور معراج سے متعلق باتیں ہیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی، اگرچہ کسی نے نہیں دیکھی تو اس کو حق سمجھنا اس کو یقینی ہے، وہ لازمی ہے، اس پر ایمان لانا وہ فرض ہے۔ ایسے ہی اشراط الساعہ سے متعلق جتنی روایات ہیں تو ان روایات جیسے کہ امام مہدی کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، تو وہ ساری جو روایات ہیں تو ان روایات کو سمجھنا اور ان روایات پر ایمان لانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ایسے ہی یاجوج ماجوج سے متعلق جتنی روایات ہیں یا دابۃ الارض سے متعلق جتنی روایات ہیں تو ان روایات کو پر یقین رکھنا، یا مشرق سے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، ایسی جتنی روایات ہے تو ان روایات پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو ایسے ہی امام مہدی سے متعلق کئی صحابہ کرام سے متعدد اسانید کے ساتھ اور کئی تابعین سے متعدد اسانید کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، لہٰذا ان سارے مجموعہ سے ہمیں یہ علم قطعی حاصل ہوتا ہے کہ امام مہدی کے آنے پر یقین رکھنا یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، اور اس کو ماننا یہ ہم پر لازم ہے۔ تیسری جو بنیادی جو اعتراض کیا جاتا ہے اس سے متعلق کہ امام مہدی کے بارے میں امام مہدی کا نظریہ یہ غیب کا مغیبات سے متعلق ہے، آخری زمانے کے متعلق مغیبات سے متعلق ہے، اور مغیبات یہ ایمانیات ہیں، مغیبات یعنی غیب کی باتیں یہ ایمانیات ہیں، اور ایمانیات دراصل اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمانیات میں وہ روایات یعنی لی جاتی ہیں جو روایات متواتر ہوں، اور جو روایات متواتر نہ ہوں تو ایمانیات میں وہ روایت نہیں لی جاتی۔ تو امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ اخبار احاد ہیں، لہٰذا اخبار احاد سے استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ یہ متواتر ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم امام مہدی پر ایمان نہ لائے تو اس میں کیا نقصان ہے،
کیونکہ امام مہدی سے متعلق حدیث و متواتر نہیں ہے، وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد پر ایمان لانا اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایمانیات وہ متواترات سے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ایمانیات کے لیے قطعی چیز ہے، تو اس کے لیے جو حدیث ہے وہ بھی قطعی ہونا اس کا ضروری ہے، اور اخبار متواترہ قطعی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اخبار احاد ہے وہ قطعی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں علامہ تویجری نے یہ لکھا ہے کہ ایمانیات کے لیے اور مغیبات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قطعی ہو، یہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ قطعی ہو، بلکہ یعنی یہ جو بات ہے تو یہ زنادقہ اور دیگر جو حضرات لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات کے لیے لازمی ہے کہ وہ قطعی ہو، بلکہ جو ہمارے یعنی حضرات اہل سنت ہے تو حضرات اہل سنت کے نزدیک ایمانیات کا قطعی ہونا وہ لازم نہیں ہے، بلکہ ہمیں حدیث میں بلغوا عنی ولو آیا یہ کہہ کر یہ گئے کہ جو بات آپ کو جو ایک بات ہو تو اس کو بھی بیان کرنا لازمی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر ایمان لانا وہ لازمی ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ خط بیچتے تھے تو وہ تو ایک آدمی تھا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور امام دارقطنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خبر واحد وہ اس سے عمل کے لیے خبر واحد ہونا وہ بھی کافی ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ وہ یہ بات ہمیں کہتی ہے کہ خبر واحد جب عادل سے ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرنا وہ لازم ہے، اور چاہے وہ نبی اسلام کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو تو اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا وہ لازم ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور دیگر زمانوں میں بھی ہوئی، اور ایسے ہی تابعین اور جتنے لوگ تابعین کے پیروکار ہیں ہمارے زمانے تک، تو وہ بھی خبر واحد کو وہ صحیح مستدل سمجھتے ہیں کہ جب وہ خبر واحد عادل اور ضابط سے وہ آ جائے، نقل اس کا آ جائے تو اس کو سمجھنا اور اس پہ ایمان لانا وہ لازم ہے۔ تو احادیث مہدی کے بارے میں جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ تواتر معنوی سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس پر یقین رکھنا یہ پھر بطریق اولا یہ لازم ہے، جیسے کہ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں تو ان کو جب ہم دیکھیں تو 50 تک پہنچتی ہے، بعض ان میں حسن ہے، بعض صحیح ہے، بعض ضعیف ہے، اور ایسی ضعیف ہے جو منجبر ہے، تو یہ بغیر شک و شبہ کے یہ متواتر کے مرتبے تک پہنچتی ہے۔ ایسے ہی علامہ سفارینی نے امام مہدی سے متعلق احادیث کو اور ان کے ظہور و خروج کو کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ احادیث حد تواتر تک پہنچ چکی ہے، تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے، اور یہ اہل سنت کے معتقدات میں سے ہے۔ یہی بات علامہ ابن باز نے نقل کی ہے، اور محمد بن رسول البرزنجی نے الاشاعۃ الساعہ میں بھی یہ کہا ہے کہ امام مہدی کے وجود اور امام مہدی کے آخر زمانے میں خروج اور عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے اس کا آنا یہ تواتر معنوی تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چوتھی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث ہے تو وہ احادیث ضعیف ہیں، تو جو صحیح روایات ہیں، جو حسن روایات ہیں تو اس کو تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن جو ضعیف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کے بارے میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ابن قیم سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں بعض حدیث صحیح ہیں، بعض حدیث حسن اور بعض ضعیف منجبر ہے، اور بعض موضوع روایات بھی ہیں، لیکن جس کا سند درست ہو، چاہے وہ صحیح لذاتی ہی ہو یا صحیح لغیری ہی، اور اسی طرح جو صحیح منجبر ہیں تو وہ اہل علم کے نزدیک وہ حجت ہے، کیونکہ بعض امور جو ہیں وہ ان کے وقوع کے بارے میں احادیث ہمیں بتلاتی ہے
کہ وہ ضعیف طرق سے مروی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے اب ان کا مصداق دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایسی احادیث ہیں، ایسی روایت ہیں کہ ان کے اسناد جو وہ ضعیف ہے، لیکن ان کا جو مصداق ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہم جن کے بارے میں اسلام نے بتایا تھا اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور یہ باتیں اگرچہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف تھی، لیکن واقع نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ درست ہے۔ جیسے کہ علامہ عراقی، امام عراقی وہ کہتے ہیں کہ موضوع کے علاوہ دیگر روایات جن کی اسناد ضعیف ہو تو ان کو بیان کرنا وہ درست ہے، اگر وہ احکام عقائد سے متعلق نہ ہوں۔ اور یہی بات ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی، امام محمد اور عبداللہ مبارک وغیرہ حضرات کا یہی نظریہ ہے۔ یہ بات علامہ عراقی نے الفیۃ العراقی میں جو اس کی کتاب ہے تو اس میں یہ بات انہوں نے نقل کیا ہے۔ پانچویں جو بنیادی بات ہے، امام مہدی سے متعلق ضعیف روایات ہیں، اور یا ویسے ہی ضعیف روایات ہے، تو ان ضعیف روایات کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں اہل علم کے جو نصوص ہیں، جیسے کہ علامہ سیوطی، علامہ نصر الدین، علامہ ذہبی، علامہ لکھنوی اور دیگر کئی حضرات، تو ان کے روایات سے اور ان کے جو اقوال ہے اور تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف روایات کو لینا جو موضوع تک نہ پہنچے، ان کو لینا وہ درست ہے۔ جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل الحدیث ہے ان کے نزدیک اسانید میں تساہل سے برتنا جائز ہے، جو اسانید ضعیف ہوں سوائے موضوع کے، اور ان پر عمل بھی جائز ہے، اور اگرچہ ان کا ضعف بیان نہ کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے علاوہ میں۔ اور ابن ناصر الدین نے یہ فرمایا ہے کہ اہل جو سلف صالحین ہیں تو ان کے جیسے کہ ابن مبارک، عبد الرحمن ابن مہدی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات، تو ان کے نزدیک ضعیف روایات، ضعیف احادیث جن کے سندوں میں کلام ہے، تو جب وہ ترغیب و ترہیب، قصص، امثال، مواعظ، فضائل اعمال وغیرہ سے متعلق ہو، تو ان کو بیان کرنا، ان کی روایت کو بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ اوزاعی کی ایک حدیث کے بارے میں کہ وہ ضعیف ہے، لیکن وہ اگرچہ یعنی مقطوع حدیث ہے، منقطع احادیث ہیں اور مراسیل ہوتے ہیں، تو لیکن ان کو بھی امام اوزاعی ان سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ سیر علامہ نبلا میں لکھی ہے بات۔ علامہ لکھنوی نے یہ بات لکھی ہے کہ ضعیف احادیث کو فضائل اعمال میں لینا یہ درست ہے۔ یہی نظریہ امام احمد بن حنبل اور دیگر کئی محدثین کا ہے، جیسے کہ ابن سید الناس نے سیرت میں، علی مولا علی قاری نے الحظ الاوفر میں، اور کتاب الموضوعات میں، علامہ سیوطی نے المقامات السندیہ میں، المقامات السندسیہ میں، اور اپنے رسالہ التعظیم والمنہ میں، اور رسالہ طلوع الثریہ میں جو طلوع الثریہ ہے اس میں، اور علامہ سخاوی نے القول البدیع میں، علامہ عراقی نے اپنے الفیہ میں، اور علامہ نووی نے اذکار میں اور تقریب میں یہ بات نقل کی ہے۔ جبکہ علامہ سخاوی نے جو الفیہ کے شراح میں سے ہے، انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری اور علامہ ابن حجر، علامہ ابن حمام نے تحریر الاصول اور فتح القدیر میں جو لکھا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف روایات کو لینا یہ درست ہے۔ چھٹی بات جو امام مہدی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو روایات اور اخبار ہیں تو وہ اکثر اسرائیلیات ہیں، اور اسرائیلیات کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ان اسرائیلیات کا کیا حکم ہے، اسرائیلی روایات کا کیا حکم ہے؟
جو بنی اسرائیل سے مروی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو یہودی جو علماء ہیں ان کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان کی روایت ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل کی روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو بات تمہیں معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے اس کو بیان کرنا درست ہے، جو بات تم کو معلوم ہو کہ وہ غلط ہے تو اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، لیکن جو بات تم کو معلوم نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے تو اس کو بھی بیان کرنا یہ جائز ہے۔ جو بنی اسرائیل سے روایت ہو لیکن ان کے جھوٹ کا تمہیں یقین نہ ہو تو ان کو بیان کرنا بھی درست ہے، جیسے کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، لیکن جو بات صحیح ہو اور یقینی ہو اور تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اجازت دی ہے اور نہ منع کیا ہے۔ لیکن جو باتیں ہمیں بظاہر ابھی اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور ظاہر میں یعنی واقع نفس الامر میں اور خارج میں اس کو اپنے آنکھوں سے اس کی حقانیت ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات کرنا، اب اس کو نقل نہ کرنا، ضعیف یعنی اسرائیلیات کو نقل نہ کرنا یا ان کے بارے میں جھوٹ کہنا، دراصل وہ انبیاء کرام کی طرف یعنی گویا کہ انبیاء کرام کی باتیں ہیں، اور بنی اسرائیل کی کتابوں میں اگرچہ تحریف ہوئی ہے لیکن بعض باتیں ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی غیب کا علم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو نبی کریم جو نبی ہے اور بنی اسرائیل کے جو نبی ہے انہوں نے جو باتیں بیان کی تھی آخری زمانے سے متعلق، اور وہ اب ہم اپنے آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ باتیں بالکل درست ہیں۔ چھٹی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب الفتن اور امام مہدی سے متعلق حدیث ہیں تو یہ نعیم ابن حماد کے اقوال ہیں، اور نعیم ابن حماد وہ کہ ان کے بارے میں یعنی بس جب ان کی بات آ جائے تو بس لوگ ان کا چہرہ وہ اتر آتا ہے اور ان کی بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ روایات یعنی کتاب الفتن میں ان سے ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ہے کہ کتاب الفتن میں کعب احبار وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اہل کتاب کے علماء تھے تو ان سے مرویات ہے، اور ان سے عباد علیہ الثلاثہ نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے روایات لی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ان سے روایت لینا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ جو اور ایسے اس سے متعلق جو بات ہے کہ یہ سب سے پہلے جو مسند کتاب تھی وہ نعیم بن حماد نے مرتب کی، جیسے کہ ابوبکر خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ان اول من جمع المسند وصنفہ نعیم، کہ سب سے پہلے جو جس نے مسند روایات نقل کی اور اس کو جمع کیا اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے اس کی تصنیف کی تو یہ نعیم بن حماد تھے۔ یہی بات علامہ ابن جوزی نے منتظم میں بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں نعیم بن حماد کے ترجمے میں لکھا ہے کہ نعیم بن حماد بن معاویہ بن الحارث الخزاعی ابو عبداللہ المروزی نزیل مصر صدوق یخطئ کثیرا فقیہ عارف بالفرائض من العاشرہ مات سنہ، کہ امام نعیم بن حماد وہ یعنی اس کی توثیق علامہ احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل نے اور ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اور ابن ابی حاتم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ محلہ الصدق، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے امام فی السنہ کثیر الوہم۔ کتاب الفتن کے جو محقق ہے ابو عبداللہ محمد عرفہ،
تو انہوں نے یہ جو امام نعیم بن حماد کے بارے میں جتنے بھی موافقین اور مخالفین ہیں، مضعفین ہیں، متوسطین ہیں وغیرہ جو حضرات ہیں، ان کے اقوال کو نقل کر کے خلاصہ پھر بیان کیا ہے نعیم بن حماد کے بارے میں کہ ہوا ثقۃ، کہ امام نعیم بن حماد وہ ثقہ ہے، اور اس کی توثیق کے لیے ایک قاعدہ جو عام محدثین میں مشہور ہے کہ اذا وثق متشدد فعض علیہ بالنواجذ، کہ جب ایک آدمی کے بارے میں، ایک راوی کے بارے میں ایک متشدد آدمی اس کی توثیق کرے تو پھر اس کو مضبوطی سے پکڑو، جیسے کہ یحییٰ بن معین کے بارے میں ہے کہ وہ متشددین میں سے ہے، تو جب متشدد اس کی توثیق کرے تو اس کو یعنی اس کی روایت کو لینا پھر درست ہے۔ ایسے ہی دوسرا جو ہے قاعدہ ہے، بعض حضرات نے اس کو صدوق کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی مختلف فی ہو تو وہ اس کی روایت حسن کے مرتبے تک پہنچتی ہے، اور جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ اخطأ و وہما، کہ تو یہ تو بہت سے راویوں اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہو، اور کیونکہ جن کی روایت زیادہ ہو تو ان کی خطا سے تو محفوظ نہیں ہو سکتے، خطا عام طور پر آتی ہے، اور تو اس وجہ سے جو بات نعیم بن حماد سے مروی ہے اور وہ صحیح حدیث اور قرآن کے مخالف نہیں ہے، تو ہم وہ تو چونکہ کذاب راوی نہیں ہے، نہ متروک ہے، لیکن جو باتیں ان کی شاذ ہیں تو جسے کہ محدثین کہتے ہیں ھذا من عوابدہ، یہ ان کی شذوذ ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا یعنی جو غیر ثقات ہیں تو ان کی باتیں قبول ہوتی ہے، تو جو ثقات ہیں جن کی توثیق امام عجلی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن معین وغیرہ حضرات نے کی ہے، اور امام ابو حاتم نے صدوق کہا ہے، اور ان سے تعلیقات میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں ان سے نقل کیا ہے، اور وغیرہ ایسے امام معین نے، امام زہلی نے وغیرہ کئی ائمہ نے ان سے نقل کیا ہے، تو ان کی روایت کو یہ کہنا کہ یہ مردود ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ساتویں جو بات ہے امام مہدی سے متعلق، کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں یہ کعب احبار اور وہب بن منبہ وغیرہ حضرات سے مروی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو عبدالعلیم بستوی ہے انہوں نے موسوعہ لکھا ہے صحیح ضعیف روایات کے بارے میں، صحیح ضعیف حسن اور موضوع روایت کے بارے میں، ایک امام مہدی کے بارے میں جتنی حسن صحیح موضوع روایت ان کے بارے میں ایک موسوعہ لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جو اشراط الساعہ، فتن اور ملاحم سے متعلق جو ہے، تو بس جو کوئی ان کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بھائی فتن ملاحم کے بارے میں کوئی حدیث کسی کے سامنے بیان ہو جائے تو بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو وہب بن منبہ سے مروی ہے اور کعب احبار سے مروی ہے، اور کعب احبار اور وہب بن منبہ وہ یہودی تھے پہلے اور پھر بعد میں اسلام لے آئے، لہٰذا اس کی روایت کو ہم نہیں لیتے۔ لیکن امام مہدی سے متعلق کوئی بات کرنا اور ہر بات کو اس تناظر میں لینا اور اس کو رد کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں ان کی صحیح ہے تو کئی ایسے روایت ہیں جن میں کعب احبار نہیں ہے، کئی ایسی طرق ہیں حدیث کے جن میں وہب بن منبہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ بھئی یہ وہب بن منبہ اور کعب احبار کے ہیں لہٰذا اس کو ہم نہیں لیتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا نام ابو اسحاق تھا، اور وہ یمن کے تھے، شام میں وہ رہ رہے تھے، سکونت شام میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ اسلام لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری کو وہ وفات پا گئے۔ بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ان سے روایات لی گئی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ ان کو ثقہ کہا ہے، اور یعنی جو بنی اسرائیل کی جو روایات ہے دیگر انبیاء سے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات الاصابہ میں علامہ ابن حجر نے وہ نقل کیا ہے۔
اور یہ حضرت عمر اور حضرت ابن عثمان بن عفان اور عبداللہ بن عباس، معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ وہ اگرچہ تورات کے عالم تھے اور کتب سابقہ سے وہ باخبر تھے، لیکن اب وہ روایت بیان کرنے میں وہ ثقہ تھے، وہ متہم بالکذب نہیں تھے۔ اس وجہ سے امام نسائی نے، امام عجلی نے، امام ابو زرعہ، امام ابن حبان وغیرہ حضرات نے ان کی توثیق کی ہے۔ محدثین، کبار محدثین میں سے صرف فلاس وغیرہ نے ان کی تضعیف کی ہے، لیکن ان کے تضعیف کی کا سبب بیان نہیں کیا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو جرح غیر مفسر ہو تو اور اس کے بارے میں توثیق ہو تو وہ جرح وہ قبول نہیں ہے۔ لہٰذا علماء فلاس کے اس قول کی طرف وہ زیادہ اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس وجہ سے علامہ حجر نے اور علامہ ذہبی نے ان کو ثقہ کہا کہ کان ثقۃً صادقاً کثیر النقل من کتب الاسرائیلیات، لہٰذا ان کی روایت کو لینا، ان کے اخبار کو لینا وہ درست ہے، اور اگر وہ اسرائیلیات سے متعلق روایت نقل کرے تو وہ جو ان کے دیگر روایت ہیں اس کی طرح وہ ان کا حکم ہے۔ ایسے ہی وہب بن منبہ جو ہے وہ دیگر جو کتب ہیں ان کے ماہر ہیں اور عابد زاہد تھے، اور ان کا وہ تابعین میں تیسرے طبقے کے ہیں۔ اور امام بخاری نے، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے تفسیر میں ان کی روایات لی ہے۔ آٹھویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق جو روایات ہیں وہ شیعہ نے ان کو وضع کیا ہے، اور شیعہ کی وضع کردہ روایات ہیں، لہٰذا ان کو لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب کے لیے جو موسوعہ ہے الحدیث الواردہ فی المہدی فی میزان الجرح والتعدیل، تو اس عبدالعلیم بن عبدالعظیم البستوی نے تو لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یا اگر شیعہ نہیں ہے تو ان پر تشیع کا الزام ہے، لہٰذا ہم روایت کو نہیں لیتے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ شبہ یہ درست نہیں ہے، یہ علامہ عبدالعلیم بستوی وہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شیعہ ہیں تو وہ اہل بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اور اہل بدعت کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہم اس کی مطلقاً اہل بدعت کے بارے میں جتنی روایات ہے تو اہل بدعت کی روایات کو نہیں لیں گے۔ دوسرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت کی روایت کو مطلقاً قبول کیا جاتا ہے۔ تیسرے رائے یہ ہے کہ اہل بدعت اگر وہ کذب کو، جھوٹ کو جائز سمجھے تو ان کی روایت کو تو ہم نہیں لیں گے، لیکن جو جھوٹ کو جائز نہ سمجھے تو ان کی روایت کو، اگر اہل بدعت ہے ان کی روایت کو ہم لیتے ہیں۔ اور چوتھی روایت یہ ہے، چوتھی رائے یہ ہے کہ جو اہل بدعت اپنے بدعت کی طرف دعوت دے لوگوں کو تو ان کی روایات کو لینا وہ جائز نہیں ہے، اور جو اہل بدعت اپنے بدعت کی طرف دعوت نہ دے تو ان کی روایات کو لینا جائز ہے۔ یہ 4 آراء ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جب ان سے جب پوچھا گیا کہ تو انہوں نے کہا کہ بہت سے اہل مدینہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ میں نے ان سے روایت لیا، بعض ان میں سے یہ تھے کہ وہ کذاب تھے لیکن میں نے ان کو کذب کی وجہ سے ان کی روایت کو چھوڑ دیا، بعض جاہل تھے اور تو اس وجہ سے جہل کی وجہ سے ان کی روایت کو میں نے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی جو اشہب تھے ان کے شاگرد، تو انہوں نے فرمایا کہ امام مالک سے رافضہ کے بارے میں، روافظ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کی روایت کو لینے سے وہ انکار کر دیا۔ یہی رائے امام ابوبکر باقلانی اور امام احمدی اور ابن حاجب وغیرہ حضرات کی ہے کہ وہ مطلقاً اہل بدعت کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مطلقاً قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ فساق و فجار ہوں، اور کئی حضرات اہل نقل و عقل متکلمین حضرات کی رائے یہ ہے، تعویل کر کے وہ یہ کہتے ہیں۔
تیسری رائے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ اہل الاحوا کی آراء کو لیتے ہیں، صرف خطابیہ کی رائے کو نہیں لیتے، کیونکہ وہ جھوٹ کو یعنی جھوٹی گواہی کو بھی وہ اپنے موافقین کے لیے جھوٹی گواہی کو وہ جائز سمجھتے ہیں. جیسے تو یہی بات ابن ابی لیلہ اور سفیان ثوری، امام ابو یوسف وغیرہ حضرات کے نزدیک یہ جائز ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی روایت لینا جائز نہیں، اور جو جھوٹ نہیں بولتے تو اگرچہ اہل بدعت ہو تو ان کی روایت کو لینا وہ جائز ہے. چوتھی رائے وہ ان کی ہے جو کہتے ہیں کہ جو فساق و فجار اپنے فسق و فجور کی طرف اور اپنے جو بدعت ہے ان بدعت کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے، تو اس کی یعنی بدعت کی طرف دعوت دینے والے کو کی روایت کو لینا یہ درست نہیں ہے، اور جو بدعت کے داعی نہیں ہے تو ان کی روایت کو لینا وہ جائز ہے. اور یہی رائے امام احمد بن حنبل کی ہے جو عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید قطان کے بارے میں ہے، سے مروی ہے. امام احمد بن حنبل سے امام ابو داود نے سوال کیا کہ آپ جو قدریہ ہے، جو اپنی قدریہ نظریے کی طرف دعوت دینے والے نہ ہو، تو کیا آپ ان کی روایت کو لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب وہ داعی ہو تب نہیں لیں گے، اور داعی نہ ہو تو ہم لیں گے. اور عبداللہ بن احمد نے جو امام محمد بن حنبل کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ اور ان سے پوچھا کہ آپ ابو معاویہ زریر جو مرجعہ میں سے ہے ان سے آپ روایت لیتے ہیں، اور شبابہ بن سوار جو قدریہ ہے ان سے آپ روایت نہیں لیتے. تو انہیں کہا ابو معاویہ وہ اپنی ارجاء کی طرف دعوت نہیں دیتا، اور شبابہ بن سوار وہ اپنی جو ان کا جو قدریہ نظریہ ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس وجہ سے میں ان کی روایت کو نہیں لیتا. ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں ہے کہ جو آدمی ایک رائے رکھے لیکن اس کی طرف وہ دعوت نہ دے، اور اس کے مقابلے میں جو شخص کوئی رائے رکھے اور لوگ اس کی طرف دعوت دیں اور وہ بدعتی رائے ہو، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، کیونکہ جو مبتدع ہوتا ہے تو اس میں ان میں جو قبولیت کے صفات نہ ہوں تو اس کو تو رد کیا جائے گا. لیکن ایسا مبتدع جو اپنی بدعت کی وجہ سے کافر ہو اور تو اس کا تو اسلام سے وہ خارج ہے، تو اس کی روایت قبول نہیں ہے. ابن صلاح وغیرہ کی رائے یہ ہے، اللہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بدعتی ایسا بدعتی راوی جس کی بدعت اس کی تکفیر نہ کرے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی جو بدعت مکفرہ ہو تو اس کا مطلب تو اس کی تو مطلقاً روایت قبول نہیں ہے. لیکن جو بدعت غیر مکفرہ ہو، جو بدعت مفسقہ ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. جیسے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ جو بدعت مکفرہ ہے تو اس کی روایت کو رد کرنے میں کوئی کسی کا اشکال نہیں ہے. جمہور حضرات اس کو روایت کو نہیں لیتے، جیسے کہ ابن حجر نے لکھا ہے. معلمی نے یہ لکھا ہے کہ مبتدع جب اس کی بدعت اسلام سے مخرج ہو تو اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا، کیونکہ روایت کی قبولیت کی شرط وہ اسلام ہے. اس وجہ سے علامہ نووی نے یہ لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ بدعت مکفرہ والے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. اور علامہ ابن حجر نے دونوں اقوال میں یہ تطبیق دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر فریق دوسرے فریق کی بدعت کو مکفرہ کہتی ہے، اور تو مبالغہ کر کے اس کو مکفرہ کہتی ہے. اس وجہ سے معتمد رائے یہ ہے کہ جو بدعت ایسی ہو کہ جو امر متواتر اور ضروریات جو معلوم ضروریات دین میں سے ہو، تو جو اس کا انکار کرے تو اس کی روایت قبول نہیں، اور جو اس طرح نہ ہو اور اس کے ساتھ وہ راوی متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کی روایت کو لینا درست ہے.
اور جو مبتدع وہ اس کا ایسا ہو کہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ان سارے آراء کا جو خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جمہور ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی عقیدے میں اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے جھوٹ بولے اور تحریف کرے اور زیادت یا نقص کرے، جیسے کہ بعض اہل احوا کے جو فرقے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جھوٹ بولے تو یہ جائز نہیں ہے، تو ان کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ نہ بولے اور تو ان کی روایت کو لینا، اگرچہ وہ اپنے پھر تائید کے لیے ہو اپنے مذہب کے، جیسے کہ احناف شوافی کے خلاف کہتے ہیں، شوافی احناف کے خلاف کرتے ہیں، تو اس کو روایت کو لینا ہے پھر درست ہے۔ ائمہ حدیث، تیسری جو بات ہے کہ ائمہ حدیث وہ راوی کی قبولیت کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو راوی عادل ہو اور ضابط ہو تو اس کی روایت کو لینا وہ درست ہے۔ اور عدالت یہ ایسے یعنی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کبائر سے روکے اور جھوٹ سے اور خلاف مروت جو امور ہے ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو جب یہ ملکہ کسی آدمی میں ثابت ہو جائے تو ائمہ حدیث کے نزدیک اسی پر قبولیت اور رد کا مدار ہے، چاہے وہ بدعت اس کی یعنی وہ اس کے بدعت کے لیے مقوی ہو، تقویت دیتا ہو یا نہ ہو۔ جب ایک آدمی عادل ہے تو ساری چیزوں میں عادل ہے، اور جب ایک آدمی کاذب ہے تو ساری چیزوں میں کاذب ہے۔ تو لہٰذا جب ایک شک ہے کسی کی عدالت میں تو پھر ساری روایت میں شک ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی کے بارے میں ایک مرتبہ یقین آ گیا عدالت کا تو پھر ساری روایت میں عدالت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر اہل سنت کے کئی ایسے فرقے ہیں اور جو مبتدع کے کہ ان کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ لہٰذا مدار روایت کی قبولیت میں وہ عدالت اور ضبط پر ہے، اس کے عقیدے اور اس کے جو نظریہ ہے وہ اس پر نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا نظریہ ہو، ایسا عقیدہ ہو جو متواتر امور میں سے ہو کا انکار کر رہا ہو یا ضرورت دین کا انکار کر رہا ہو تو یہ تو الگ بات ہے، پھر ان کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ قدیم اور مجدد، متقدمین متاخرین سارے حضرات کے نزدیک روایت کو لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک ائمہ نے اس کی روایت کو اس کے قبول کرنے سے وہ لوگوں کو روکا ہے تو وہ اس وجہ سے روکا ہے، اس مصلحت یہ تھا کہ ان کی رفعت شان نہ ہو، اور پھر اگر اس طرح مکمل اس کو قبول کرے تو پھر عام لوگوں کو یعنی ضرور وہ ضرر کبیر ہوگا، اور جو ایسے جو مبتدع ہیں، جو دعات ہیں، اپنی بدعت کی طرف دائی ہیں، تو پھر لوگ ان کی اتباع کریں گے، تو اس وجہ سے یہ روکا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری نے عمران ابن حطان جو خارجی تھے، خارجی داعیہ تھے، یعنی اپنے خوارج میں سے تھے اور خوارج کی طرف نظریے کی طرف دعوت دیتے تھے، تو اس سے انہوں نے اس کی روایت کو قابل استدلال کہا ہے اور ان کی روایت کو لیا ہے۔ ایسے ہی بخاری مسلم میں عبد الحمید ابن عبد الرحمن حمانی کو جو نظریہ ارجاء کا داعی بھی تھا اور نظریہ ارجاء کو رکھنے والا بھی تھا، تو اس کی روایت کو آپ نے بخاری مسلم نے قبول کیا ہے۔ اس وجہ سے خطیب بغدادی نے یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت اور اہل الاہوا کی روایت کو لینا یہ صحابہ کرام یہ ہے کہ جو فساق فجار ہیں ان کی روایت کو بھی لیتے تھے، اور یہی نظریہ تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا ہے۔ لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ یعنی کیونکہ ان کے نزدیک بھی صدق اہم تھا اور کذب وہ حرام تھا، اور ناجائز گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی روایت کو لیا جاتا تھا۔ اور اس وجہ سے عمران ابن حطان وہ خوارج میں سے تھے، عمرو ابن دینار اور ان کا نظریہ تشیع اور قدریہ کا تھا، اور اکرمہ وہ عباسیہ تھے، ابن ابی نجیح وہ معتزلی تھے،
تو اس وجہ سے کئی ہزاروں ایسے راوی ہیں کہ ان کے نظریات اس جیسے تھے، لیکن ان کی روایت کو لیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات اجماع کی طرح یہ ثابت ہے کہ ان کی باتوں کو لینا یہ درست ہے۔ جیسے کہ علی ابن مدینی سے مروی ہے کہ میں نے یحییٰ ابن سعید قطان کو کہا کہ عبد الرحمن ابن مہدی کی کے بارے میں کہ جو یعنی بدعت کے اصول ہیں، جو اصول بدعت ہے، یعنی جو شیوخ ہے مبتدعہ کے، ان کی روایت کو ہم نہیں لیتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر یحییٰ ابن سعید کے ساتھ کیا کرو گے، پھر قتادہ کے ساتھ کیا کرو گے، پھر عمرو ابن ذر الحمدانی کے ساتھ کیا کرو گے، پھر ابن ابی روات کے ساتھ کیا کرو گے۔ تو بہت سے حضرات کو انہوں نے گنا، اور جو بدعت کے اصول تھے، جو بے مشائخ تھے مبتدیہ کے، تو کہا کہ اگر عبد الرحمن قسم کے لوگوں کو، کہ عبد الرحمن ابن مہدی اگر اس طرح کے لوگوں کو چھوڑے تو پھر سارے حدیث، کئی قسم کے حدیث ختم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اگر میں اہل بصرہ کو کہا کہ علی مدینی سے مروی ہے کہ اہل ہو لیکن صادق ہو، تو ان کی روایت کو لینا یہ درست ہے۔ ایسے ہی ابن دقیق العید کے نزدیک بھی یہی نظریہ ہے کہ جو قطعی امور کا کوئی منکر نہ ہو تو، اور وہ یعنی تقوی اور پرہیزگار ہو، تو اس کی روایت کو لینا درست ہے۔ جیسے کہ امام ذہبی نے ابان ابن تغلب کوفی جو کٹر شیعہ تھے، کہا کہ شیعیون، کہ وہ کٹر شیعہ تھے، صادق بھی ہیں، اور ان سے امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کیا ہے۔ اور پھر یہ خود اعتراض کیا ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مبتدی کی توثیق انہوں نے کیوں کی، تو وجہ یہ ہے کہ جو ثقہ ہونے کی جو بات ہے وہ عدالت ہے اور اتقان ہے۔ رضی اللہ عنہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، تو ایسے حضرات کی رائے کو لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہی بات علامہ جوزجانی نے اور علامہ ابن حجر نے تہذیب میں لکھی ہے کہ تشیع یہ متقدمین کے زمانے میں تفضلی اعتقاد، تفضلی ہوتا، لیکن بعد میں یہ پھر وہ تشیع متاخرین میں وہ رفض محض ہو گیا۔ لہٰذا روافظ کے جو غالی روافظ ہیں ان کی نہ تو کوئی عزت کی جائے گی، نہ ان کی روایات کو قبول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ان سارے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو احمد شاکر نے لکھا ہے کہ راوی کے امانت، راوی کے صدق، راوی کے اس پر اس کی ثقافت کا اعتبار ہے، اور جو اہل بدعت ہیں تو ان کی روایت اگر وہ ثقہ ہو اور وہ صادق ہو تو ان کی روایت کو لینا وہ جائز ہے۔ یہی کلام علامہ ذہبی اور دیگر حضرات سے بھی مروی ہے۔ اور ایسے ہی یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جو آخری بات ہے اس موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ یعنی جو راوی اس پر بدعت کا الزام ہو اور وہ ثقہ ہو، وہ ضابط ہو، تو ائمۃ الجرح و تعدیل کے تناظر میں اس کی روایت کو لینا یہ درست ہے۔ لیکن یہ بات کہ ساری احادیث المہدی کا مدار شیعہ روات پر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ روایات جو ثابت ہیں ان کی تعداد تقریباً 46 ہے، ان میں سے 11 روایات میں شیعہ راوی ہیں، 11 روایات میں شیعہ راوی ہیں، اور جو باقی 7 روایات ہیں مرفوع روایات ہیں، تو ان میں جو صریح روایات ہیں امام مہدی کے بارے میں، تو اس میں بھی یعنی کوئی شیعہ نہیں، یعنی جو مرفوع روایات ہیں، جو مرفوع روایات ہیں ان کی تعداد 8 ہیں، اور اس میں 2 احادیث، صرف 2 احادیث میں ایسے راوی ہیں جن پر تشیع کا الزام ہے، باقی روایات میں کسی راوی پر بھی تشیع کا الزام نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔